अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद सुलेमान तुर्की और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ADS यानी कि आओ दीन सीखो। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आप अपनी नमाज याद कर सकते हैं, नमाज पढ़ने का तरीक़ा, नमाज याद करने का तरीक़ा, नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, नमाज के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल और दीन के ताल्लुक़ से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पर आए हुए अपने नए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। इंशाअल्लाह आपकी इल्म में बहुत इजाफ़ा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो फातिहा लगाने का बहुत आसान तरीक़ा का पार्ट 1 है। यानी जब फातिहा खाने का नंबर आता है तो हमारे बहुत सारे भाई बहुत परेशान होते हैं कि फातिहा लगाना नहीं आती, क्या करें, हाफिज़ साहब को बुलाएं, मुअज्जिन साहब को बुलाएं या फ़लाने साहब को बुलाएं। तो उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपकी इन तमाम समस्याओं का हल लेकर के आया हूँ, यानी कि फातिहा लगाने का आसान तरीक़ा। फातिहा लगाने का बहुत आसान तरीक़ा। दोस्तों, फातिहा लगाना आप तमाम हज़रात जानते हैं। आपको फातिहा याद है? जी हाँ, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को फातिहा याद है, लेकिन बस तरीक़े का पता नहीं कि फातिहा लगेगी किस तरह से। याद है वैसे आप बहुत सारे लोगों को। तो मैं आपके यही तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए आया हूँ कि किस तरह से फातिहा खानी की जाए, फातिहा लगाई जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हाफिज़ साहब फातिहा लगाएंगे तभी फ़ायदा होगा, तभी ज़्यादा सवाब मिलेगा, मुअज्जिन साहब लगाएंगे तभी ज़्यादा सवाब मिलेगा, या क़ारी साहब लगाएंगे तभी ज़्यादा सवाब मिलेगा, या इमाम साहब लगाएंगे तभी ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बात को ज़रा ध्यान से सुन लें आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप ये बात सुनने के बाद कभी भी फातिहा किसी से लगवाएंगे ही नहीं, आप ख़ुद ही फातिहा खानी करेंगे। मेरी इस बात को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। वो बात यह है, आप मान लीजिए आप पर किसी ने मुकदमा कर दिया, ठीक है, मैं आपको मिसाल देकर के समझा रहा हूँ। आप पर किसी ने मुकदमा कर दिया और मुकदमा भी ख़तरनाक कर दिया, आपको उसमें बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया हैं। आपने एक वकील साहब को मुकदमा लड़ने के लिए मुकर्रर किया कि वकील साहब आप मेरी तरफ से मुकदमा लड़ाएं, इसकी जो फ़ीस होगी आपको दी जाएगी। ठीक है, समझ लीजिए आप। तो आप वकील साहब को पहले अपनी पूरी बात बताएंगे। वकील साहब को पूरी बात बताना पड़ेगी, केस से जुड़ी हर बात बताना पड़ेगी, पूरी डिटेल्स वकील जानेंगे। उसके बाद ही आपका केस वो हाथ मिलेंगे और आपका केस लड़ेंगे। अगर उनके अंदर कुछ काबिलियत होगी तो वो केस जीत भी जाएंगे। लेकिन कितना ही अच्छा होता अगर आप वकील होते और अपना केस खुद लड़ते। आपकी वो फीस भी बचेगी और आप अपने केस को अच्छी तरह से लड़ भी सकते हैं। जज साहब के पास जो दलीलें रखेंगे आप, वकील साहब को तो बताएंगे, लेकिन आपको तो मालूम है कि कैसे कैसे आपको परेशान किया गया, कैसे कैसे आपको टारगेट किया गया, कैसे कैसे आपको ब्लैकमेल किया गया, कैसे आपको तकलीफ़ें दी गई हैं, कैसे आपको मुसीबतें दी गई, कैसे आपने सब्र किया। ये सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन वकील साहब को नहीं मालूम। अगर आप अपना केस खुद लड़ेंगे तो आप इस केस को बखूबी वकील साहब से अच्छा आप लड़ सकते हैं, अगर आप वकील हुए तो।
یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ خود لڑ سکتے ہیں اگر آپ وکیل ہوئے تو. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے آپ. اب آ جائیں ادھر. آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں. فاتحہ خوانی کیا ہے؟ فاتحہ خوانی میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں. کئی طرح سے فاتحہ خوانی ہوتی ہے. فاتحہ خوانی کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی طریقوں سے فاتحہ خوانی ہوتی ہے. علماء کرام بہت بڑے طریقے سے فاتحہ لگاتے ہیں. ان میں ایک طریقہ تو بہت ہی آسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو وہ طریقہ یاد ہوگا. ٹھیک ہے، سن لیجئے. تو اگر آپ فاتحہ خوانی حافظ صاحب سے لگوائیں گے، امام صاحب سے لگوائیں گے، مؤذن صاحب سے لگوائیں گے تو آپ بولیں گے حضرت ہمارے گھر فاتحہ لگا دیں. تو حضرت قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر جو طریقہ فاتحہ خوانی کا ہے آپ کے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں گے. جس کسی کی فاتحہ کے لیے آپ نے کہا ان کو ثواب پہنچا دیں گے. لیکن اگر آپ فاتحہ خوانی خود کرو گے تو اس سے کتنا بڑا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، جب قرآن مجید بندہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو اس میں دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر. فاتحہ خوانی بہت ساری چیزوں کے لیے کی جا سکتی ہے. مثلا کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرنا، جیسا کہ ہم پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں. اور جیسا کہ خواجہ خواجگان شہر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں، اور اسی طرح جس کسی بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب پیش کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مرحوم، آپ کے کوئی عزیز آپ کے گھر میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے کوئی انتقال کر گئے تو ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جو آپ قرآن مجید پڑھ کر ان کو اس کا ثواب بخشیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے آپ زمین پر اللہ کا ذکر کریں گے، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرحوم کو زمین کے اندر قبر میں راحت عطا فرمائے گا. اگر آپ بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرحوم کی بخشش عطا فرما دے. تو اپنے مرحوم کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. دوسرا یہ، جیسے ہم پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی پریشانی کی وجہ سے ہم فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی بھی بیماری، پریشانی، مصیبت سے بچنے کے لیے بھی فاتحہ خوانی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ فاتحہ خوانی کریں گے تو میں بتا رہا تھا حافظ صاحب تو صرف فاتحہ لگا کر چلے جائیں گے، لیکن جب آپ خود فاتحہ خوانی کریں گے تو جب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا درد بیان کریں گے، آپ پر جو گزری ہے وہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پریشان ہوں، بہت مصیبت آ گئی ہے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، برکت نہیں ہے، یا کوئی دشمن پریشان کر رہا ہے، یا بیماریوں نے آ کر گھیر لیا ہے. ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں. تو جب یہ آپ خود کہیں گے نا تو آپ وہاں پر اپنا درد بیان کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. کوئی بندہ اگر اپنا دکھڑا، اپنی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بے حد پسند ہوتا ہے. اگر یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ بیان کرتے ہوئے، اپنی داستان غم سناتے ہوئے، اپنی پریشانی سناتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اگر ایک دو آنسو کا قطرہ ٹپک گیا، اس آنسو کا قطرہ ٹپکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کی پریشانی دور فرما دے گا، آپ کی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں دوستو. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں. تو جب وہ خود فرما رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں تو پھر ہمارا تو کام دعا کرنے کا ہے. انشاءاللہ اس پر
ایمان ہمارا ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ اپنے آپ فاتح خوانی کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی داستان غم سن کر، آپ کا غم سن کر، یہ چیز دیکھ کر آپ کا رونا، گڑ گڑانا، عاجزی، انکساری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اگر یہ سب آپ خود کریں گے تو دوستو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ بہرحال فاتح خوانی کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بار بار سنیں جب تک یہ بالکل پختہ یاد نہیں ہو جائے، جب تک اس کا پیچھے نہیں چھوڑیں، کیونکہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ماسٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، بہت سارے لوگ پتہ نہیں کلکٹر تک بن رہے ہیں اور کیا کیا بن رہے ہیں، انسپیکٹر بھی بن رہے ہیں۔ بہرحال ہر انسان پڑھ کر کچھ نہ کچھ ہر کچھ بن سکتا ہے، تو وہ دین کی تعلیم حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ فاتح خوانی کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ سیکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو سیکھ سکتا ہے، لیکن سیکھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ فاتح خوانی خود کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ یہاں پر فاتحہ لگانے کا بہت آسان طریقہ کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پارٹ 2 لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے محمد سلیمان ترکی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔